ہیلنگ ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی نیئر نہرو اسٹیڈیم بیدر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ H-1B ویزا کے لیے $1,00,000 کی نئی فیس نئے درخواست دہندگان کے لیے ہے اور انہیں اس فیس کی ایک بار میں ادائیگی کرنا ہوگی۔ یہ وضاحت امریکہ میں کام کر رہے ہزاروں پیشہ ور افراد کے لیے بڑی راحت کی بات ہے جو اس نئے قاعدے سے متاثر ہونے کو لے کر فکر مند تھے، جن میں بڑی تعداد ہندوستانیوں کی ہے۔ امریکی شہریت و امیگریشن سروس USCIS نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ کی نئی H-1B ویزا فیس صرف نئے درخواست دہندگان پر لاگو ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ 21 ستمبر کی مؤثر اعلان کی تاریخ سے پہلے جمع کیا گیا H-1B ویزا درخواست اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس وقت امریکہ سے باہر مقیم ویزا ہولڈرز کو بھی ملک میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے فیس کی ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان ٹیلر راجرز نے PTI بھاشا کو بتایا، صدر ٹرمپ نے امریکی کارکنوں کو ترجیح دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ سمجھداری بھرا قدم اسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ان امریکی کاروباری اداروں کو بھی یقین دہانی فراہم کرتا ہے جو واقعی ہمارے عظیم ملک میں انتہائی ماہر کارکنوں کو لانا چاہتے ہیں، لیکن نظام کی خرابی کے باعث انہیں آگے نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک افسر نے بتایا کہ $1,00,000 کی فیس ایک بار کی ادائیگی ہے جو صرف نئے درخواستوں پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ صرف نئے ویزا پر لاگو ہوتا ہے، تجدید یا موجودہ ویزا ہولڈرز پر نہیں۔ USCIS کے ڈائریکٹر جوزف ایڈلو نے ایک یادداشت میں کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے جمعے کو جاری کیا گیا اعلان صرف ان پر لاگو ہوگا جو اب درخواست دیں گے۔ یہ اعلان ان لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے جو اعلان کی مؤثر تاریخ سے پہلے دائر کی گئی درخواستوں کے مستفیدین ہیں۔ فی الحال منظور شدہ درخواستوں کے مستفیدین ہیں یا جن کے پاس باقاعدہ طور پر جاری کردہ H-1B غیر امیگریشن ویزا ہے۔ البدر ٹورس اینڈ ٹریولز بیدر حج اینڈ عمرہ سروسز حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نزدیک رہائش اور حیدرآبادی کھانا کے ساتھ بہترین پیکیج۔ Mr. President, one of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it.